السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی انٹرسٹنگ سٹوریز کے ریلیٹڈ ٹائملی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میری عمر 15 سال ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک بات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ میری 16 سالہ حسین خالہ اپنے والد کے قتل میں جیل چلی گئی۔ ان کو 15 سال کی قید ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ بھلا ایک بیٹی اپنے باپ کا قتل کیسے کر سکتی ہے۔ میری مما لوگ 3 بہنیں تھیں اور مما بتاتی ہیں کہ مما نے اور سب سے بڑی خالہ نے میٹرک کیا ہوا تھا، لیکن میری چھوٹی خالہ کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ مما اور بڑی خالہ میٹرک کے بعد آگے نہیں پڑھ پائی تھی، لیکن میری چھوٹی خالہ نے میٹرک کے بعد پرائیویٹ داخلہ لے لیا تھا اور اب وہ پرائیویٹ ہی پڑھ رہی تھی۔ وہ ابھی گریجویشن کے دوسرے سال میں تھیں کہ ایک دن اچانک سے گھر میں جھگڑا ہوا اور میرے نانا نے خالہ سے کہا کہ وہ اب مزید نہیں پڑھیں گی۔ میری خالہ سے نانا کی یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے نانا کا قتل کر دیا اور اس کے بعد انہیں جیل ہو گئی۔ سب نے یہی کہا کہ آگے پڑھ رہی تھی تو اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، آزادی کے لیے اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ خالہ کے جیل جانے کے بعد ہماری نانی، ماما اور بڑی خالہ کو لے کر اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نانی نے میری ماما اور بڑی خالہ کی شادی کر دی تھی۔ میں بہت چھوٹی تھی، شاید 1 سال کی تھی، تب جب میں نے اپنی نانی کو پہلی مرتبہ دیکھا ان کے فوت ہونے پر۔ مجھے بہت زیادہ تو یاد نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ ہماری نانی بہت زیادہ پیاری تھی، ماما اور خالہ سے بھی زیادہ پیاری۔ میری خالہ کو ماں کا منہ تک دیکھنے کی اجازت نہیں تھی، اسے جیل میں ہی خبر دے دی گئی تھی کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ خالہ نے بہت کوشش کی کہ محض 1 مرتبہ انہیں ان کی مری ہوئی ماں کا آخری دیدار کرنے دیا جائے، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں 15 سال کی ہوئی تو مجھے اس بات کو جاننے کا تجسس ہوا کہ بھلا 16 سال کی لڑکی کسی کا قتل کیسے کر سکتی ہے، اور وہ بھی اپنے سگے باپ کا۔ اپنی ماں سے پوچھنے پر مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ہمارے نانا کا قتل اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ نانا ان کی پڑھائی کے خلاف تھے اور قتل کی وجہ سے انہیں جیل ہو گئی تھی۔ اپنی ماما کی زبانی مجھے پتا چلا کہ 15 سال بعد میری خالہ کو جیل سے رہائی مل چکی ہے اور وہ ہم سے ملنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے وہ ہمارے گھر بھی آئی تھی۔ اب تو وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن میرے امی ابو اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ہماری خالہ کو ہمارے گھر نہ آنے دیا اور نہ ہی ہم سے ملنے دیا، اور انہیں دروازے سے ہی رخصت کر دیا۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ میری خالہ آج کل دارالامان میں رہ رہی ہیں۔ میں اپنی خالہ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اب دن رات نت نئے منصوبے بناتی رہتی کہ آخر میں اپنی خالہ سے کیسے ملوں، کیونکہ یہ ایک راز تھا کہ خالہ نے نانا کا قتل کیوں کیا۔ لیکن میں یہ بات ضرور سمجھ چکی تھی کہ کچھ تو ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے خالہ نانا کا قتل کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ کوئی بھی بیٹی یوں ہی بلا وجہ اپنے باپ کا قتل نہیں کر سکتی۔ میں لاہور شہر میں رہتی تھی اور میری خالہ بھی لاہور کے ہی کسی دارالامان میں رہتی تھی۔ میں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، اسی وجہ سے مجھے لاہور کے بہت اچھے پرائیویٹ کالج میں داخلہ مل چکا تھا۔ لیکن میرے ماں باپ نہ جانے کس بات سے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ مجھے کبھی بھی اکیلے آنے جانے نہیں دیتے تھے۔ میرے ابو مجھے کالج چھوڑنے بھی جاتے اور واپسی پر میری اماں مجھے لینے آتی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اپنی خالہ سے ملنے جاؤں، کیونکہ میری ماں مجھے گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی تھی۔ ایک دن میں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس میں نے اپنی دوست کو بھی شامل کر لیا۔ کچھ دنوں بعد میری دوست کی سالگرہ تھی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی اور میرا اس کے گھر آنا جانا تھا، لیکن جب سے میری خالہ رہا ہوئی تھی میری ماں نے میرا کہیں بھی آنا جانا بند کر دیا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئے اور میری ماں کو آ کر منائے کہ وہ اپنی سالگرہ اپنے گھر میں منانا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ اس کی سب سے اچھی دوست اس دن اس کے ساتھ ہو۔ میری دوست میری بات سمجھ چکی تھی اور پھر اگلے ہی دن وہ ہمارے گھر آ گئی، کیونکہ آج اتوار تھا اور آج کالج سے چھٹی تھی۔ میری دوست نے آ کر میری ماں کو ایموشنل بلیک میل کیا اور کہا کہ اگر میں نہیں جاؤں گی تو وہ اپنی سالگرہ بھی نہیں منائے گی۔ اس کی بات سن کر میری ماں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ میری ماں کو بھی میری دوست سے بے حد محبت تھی، اسی وجہ سے وہ مان گئی اور مجھے میری دوست کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ چلو اب میں اپنی خالہ سے مل پاؤں گی اور ان سے پتہ کر پاؤں گی کہ آخر اصل بات ہے کیا۔ ٹھیک 3 دن کے بعد میری دوست کی سالگرہ تھی۔ میں نے گن گن کر یہ دن گزارے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی جانے لگی تو اچانک سے میری ماں بھی تیار ہو کر میرے پاس آئی۔
जबकि अपनी माँ को यूं तैयार देखकर मुझे अपने आस पास खतरे की घंटियां बजती सुनाई दी। और फिर बिला आखिर मेरे शक की तस्दीक हो ही गई जब मेरी माँ ने कहा कि वो भी मेरे साथ मेरी दोस्त की सालगिरह पर जाएंगी। अपनी माँ की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि अगर मेरी माँ मेरे साथ जाती तो मेरा पूरा का पूरा प्लान ही फ्लॉप हो जाता। मैंने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि ये महज लड़कियों की पार्टी है, इसमें माँ का क्या काम। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक ना सुनी और मेरे साथ ही घर से निकली। मेरी दोस्त का घर तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर था। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे मुझे परेशानी लाहक होने लगी, क्योंकि बेशक मेरी दोस्त की सालगिरह थी, लेकिन सालगिरह का तो कोई एहतमाम किया ही नहीं गया था। हमने तो दारुल अमान जाने का मंसूबा बनाया हुआ था। मैंने फौरन से अपनी दोस्त को मैसेज किया और उससे कहा कि आधे घंटे के अंदर अंदर जैसे भी करके इंतज़ाम करो ताकि माँ को शक ना हो। और फिर मैंने जानबूझकर अपनी माँ से कहा कि मैंने अपनी दोस्त के लिए कोई तोहफा ही नहीं लिया, तो पहले हमें बाजार चलना चाहिए ताकि उसके लिए कोई तोहफा खरीद सके। मेरी माँ मेरी बात से मुत्तफिक हो गई और उसने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा और फिर कुछ देर में हम लोग बाजार में थे। मैंने जानबूझकर वहाँ आधे के बजाय 1 घंटा लगा दिया और मुझे यकीन हो चला था कि इस 1 घंटे के अंदर अंदर जैसे तैसे करके मेरी दोस्त ने सालगिरह की सारी तैयारी कर ली होगी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद जब हम लोग मेरी दोस्त के घर पर पहुंचे तो बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा मैंने सोचा था। उसने ज़्यादा ना सही लेकिन हल्की फुल्की तैयारी कर ली थी और हमारी बाकी दोस्तों को भी मैसेज करके बुला लिया था। वो सब बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उन सबको देखकर मेरी माँ बहुत खुश हो गई, जबकि अपनी माँ का दिमाग मैं अच्छी तरह से पढ़ चुकी थी। वाकई वो माँ थी और शायद वो मेरे मंसूबे से वाकिफ हो गई थी। इसी वजह से ऐन मौके पर उन्होंने मेरे साथ चलने का फैसला किया था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम अपनी दोस्तों के साथ सालगिरह मनाओ, तब तक मैं तुम्हारी दोस्त की अम्मी के पास बैठ जाती हूँ, क्योंकि वो दोनों भी आपस में अच्छी खासी दोस्तें थी। मेरा मंसूबा बर्बाद करके मेरी माँ शायद बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मुझे अपनी माँ की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में अपनी खाला से मिलने जाना था, ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। और फिर बददिली से मैंने और मेरी दोस्त ने सालगिरह का केक काटा और फिर उसने कुछ थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर रखा था। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद हम लोग घर वापस पहुंच चुके थे। मुझे आज अपने मंसूबे के बर्बाद होने पर बहुत दुख हो रहा था। आज मुझे हकीकत का अदराक हो जाता कि आखिरकार मेरी खाला जेल क्यों गई थी। अब मुझे कोई और मंसूबा बनाना था। इसी वजह से मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपनी किसी भी दोस्त को शामिल नहीं करूंगी, बल्कि खुद से ही सब कुछ करूंगी। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद हमारे कॉलेज में एक फेस्टिवल था। मैंने सोच लिया था कि मैं उस फेस्टिवल में नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं सबसे नज़र चुरा कर अपनी खाला से मिलने जाऊंगी। और फिर मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उस दिन मेरे बाबा मुझे कॉलेज में छोड़कर वापस जा चुके थे और आज गार्ड ने किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई हुई थी, क्योंकि आज फेस्टिवल का दिन था और कॉलेज में कोई भी आ जा सकता था। इसी वजह से मैंने बुर्का पहना और नकाब करके कॉलेज से निकल गई। एक रिक्शे में बैठते हुए मैंने दारुल अमान का एड्रेस दिया और फिर कुछ ही देर में मैं उस दारुल अमान में पहुंच चुकी थी। दारुल अमान में दाखिल होते ही मैंने अपनी खाला के बारे में पूछा तो मुझे फौरन से ही उनके बारे में पता चल गया। जैसे ही मैं अपनी खाला के पास पहुंची तो पहले तो वो मुझे देखकर हैरान हुई, क्योंकि यकीनन उनसे कभी भी कोई भी यूं मिलने नहीं आया होगा। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी बहन की बेटी हूँ तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। फिर अचानक मुझे सीने से लगाकर बेतहाशा रोने लगी। अब वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। मेरी माँ अभी भी जवान लगती थी, जबकि मेरी खाला का पूरा हुस्न ढल चुका था। मुझे अपनी खाला की ये हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ और दुख भी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वक्त गुजर चुका था। लेकिन फिर मैंने अपनी खाला से पूछा कि उन्होंने नाना का कत्ल क्यों किया था, तो पहले तो वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। यकीनन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था कि मैं उनसे इस तरह का कोई सवाल करूंगी, क्योंकि ये बात तो शायद वो भी अच्छे से जानती थी कि मेरी माँ ने कुछ न कुछ तो कहानी हमें सुनाई ही होगी। मेरी खाला ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या बताया कि मैंने अपने बाप का कत्ल क्यों किया था। तो उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि यकीनन वो मुझसे ऐसी ही कोई तवक्का रखती थी। फिर मैंने अपनी खाला से कहा कि मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो ये बात ना समझ सकूं कि एक बेटी अपने बाप का कत्ल नहीं कर सकती।
ہاں یہ سچ ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے اپنی پڑھائی کی وجہ سے نانا کا قتل کیا تھا، لیکن یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے نانا کا قتل کیوں کیا تھا؟ میری بات سن کر خالہ پریشان ہو گئی، پھر اس نے یہاں وہاں دیکھا اور پھر مجھے لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں وہ کافی عرصے سے رہ رہی تھی، اور پھر جیسے ہی میری خالہ نے مجھے قتل کی وجہ بتانا شروع کی تو آہستہ آہستہ خالہ کی باتیں سنتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہو۔ میرے جسم میں جان نہیں تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ میری خالہ نے مجھے تمام سچائی بتا دی تھی اور پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی بھی اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میں نے اپنی خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بات سب کو بتاؤں گی اور اپنی ماں سے جواب طلبی کروں گی۔ میری خالہ مجھے واسطے دیتی رہی، لیکن میں اپنی خالہ کی سنی انسنی کرتی دارالامان سے واپس آ گئی۔ میں سیدھا کالج میں واپس آئی تھی اور چھٹی کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ جب چھٹی کا وقت ہوا تو میرے بابا مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ میں چپ چاپ اپنے باپ کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ پریشان رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ماں سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اگلے دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ خالہ نے نانا کا قتل کیوں کیا تھا۔ میری بات سن کر میری ماں کافی زیادہ پریشان ہو گئی اور ان کی پریشانی کا اندازہ ان کے چہرے سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ یقیناً میری ماں کو کچھ نہ کچھ تو کھٹکا تھا۔ اسی وجہ سے میری ماں نے مجھ سے ڈائریکٹ پوچھا کہ کیا تم اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی؟ میں نے بنا جھوٹ بولے سچ بول دیا کہ ہاں میں اپنی خالہ سے ملنے گئی تھی اور اس نے مجھے ساری سچائی بھی بتا دی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج تک ہم سے یہ سب کچھ کیوں چھپا کر رکھا؟ میری بات سن کر میری ماں رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر ہم یہ بات پہلے ہی بتا دیتے تو تم لوگ شاید ہمیں ہی غلط سمجھتے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے، اسے جیل جانے دیا تھا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اسے بچا سکتے تھے، لیکن اس وقت ایک غلط فیصلے نے ہماری ساری زندگی برباد کر دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے مجھ سے نفرت کریں، اسی وجہ سے میں نے تم لوگوں سے یہ سچائی چھپائی اور ہمیشہ یہی کہا کہ وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے نانا سے نفرت کرنے لگی تھی اور اسی وجہ سے اس نے نانا کا قتل کر دیا، جبکہ میری خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے نانا بالکل بھی اچھے انسان نہیں تھے۔ وہ آئے روز نانی کو مارتے پیٹتے، نہ صرف نانی کو بلکہ میری دونوں خالہ اور ماما کو بھی مارتے تھے۔ میری ماں اور بڑی خالہ نانا سے ڈرتی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ نانا کی ہر بات مانی، لیکن میری چھوٹی خالہ کو میرے نانا کا یہ رویہ بالکل بھی پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اکثر نانا کی مخالفت کرتی تھی۔ نانا کو خالہ کا پڑھنا بھی پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے نانا نے خالہ کو پڑھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن میری خالہ نے نانا کی بات نہ مانی اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ ایک روز اچانک گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا اور اسی جھگڑے میں میرے نانا نے نانی کو بری طرح پیٹا۔ میری چھوٹی خالہ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے چھری پکڑ کر میرے نانا کے پیٹ میں مار دی، اور چونکہ نانا اب ضعیف ہو رہے تھے اسی وجہ سے وہ چھری کا ایک وار بھی برداشت نہ کر پائے اور موقع پر ہی مر گئے۔ میری خالہ تھیں تو اس وقت چھوٹی سی ہی، میری خالہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن ابھی میری ماں یا نانی کچھ کرتے کہ اسی وقت کچھ رشتہ دار اچانک سے گھر میں آ گئے اور چھوٹی خالہ کے ہاتھ میں چھری اور نانا کے پیٹ سے نکلتے خون کو دیکھ کر انہوں نے فوراً سے یہ بات کہہ دی کہ چھوٹی خالہ نے نانا کا قتل کر دیا ہے۔ در حقیقت بات تو یہ تھی کہ چھوٹی خالہ نے ہی نانا کا قتل کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ اپنی آزادی یا پھر جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ نانا کے رویے سے تنگ آ کر کیا تھا، اور پھر انہوں نے پولیس بلا لی۔ میری بڑی خالہ، نانی اور ماما چھوٹی خالہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ اگر وہ چاہتیں تو اس روز پولیس والوں کو یہ بات بتا سکتی تھیں کہ چھوٹی خالہ نے سیلف ڈیفینس کے طور پر قتل کیا تھا، نہ کہ جان بوجھ کر، لیکن ان سب نے اپنی اپنی زبانوں کو تالے لگا لیے تھے۔ اسی وجہ سے چھوٹی خالہ کو 15 سال کی عمر قید ہو گئی۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا تھا۔ اگر اس دن میری ماں، خالہ اور نانی نے بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو میری خالہ کی زندگی برباد نہ ہوئی ہوتی۔ ان کے بہت سے عزائم تھے، ان کی بہت سی خواہشات تھیں، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھیں، لیکن ان کی زندگی جیل میں رہنے کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب اگر آپ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہیں تو خالہ کو دارالامان سے اپنے گھر لے کر آئیں۔ میری ماں نے میری بات مان لی
اور پھر اگلے ہی روز انہوں نے میرے بابا کو بھی منا لیا تھا اور پھر وہ دونوں جا کر خالہ کو دارالامان سے اپنے گھر لے آئے تھے۔ ہم لوگ خالہ کی گزری ہوئی زندگی کو تو واپس نہیں لوٹا سکتے تھے، لیکن کم از کم ان کی آنے والی جو زندگی تھی اسے تو بہتر بنا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اب خالہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی ہیں اور ہم لوگ ان کا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ میری خالہ دل کی بہت اچھی ہے، انہوں نے میری ماں کو معاف کر دیا ہے۔ بڑی خالہ نے بھی میری چھوٹی خالہ سے معافی مانگی تھی۔ خالہ نے سب کو معاف کر دیا تھا اور ہمارے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی۔